برسوں کا ساتھ بعض اوقات اتنا اعتماد بخش ثابت نہیں ہوتا جتنی آزمائش کی چند گھڑیاں ثابت ہو جاتی ہیں۔ یہ اعتماد ہی تھا جس کے سبب ابراہیم ہم تینوں کو راستے سے منا کر واپس لایا تھا اور اس تہہ خانے میں ایک اہم ترین ذمہ داری ہمارے سپرد کی تھی۔ لیکن یہ اندھا اعتماد نہیں تھا، اس کی ایک حد تھی، اور جہاں یہ حد شروع ہو گئی تھی وہاں ہمارے کمرے کو باہر ایک تالا لگ گیا تھا۔ ابراہیم 9 بجے کے قریب تہہ خانے میں داخل ہوا۔ حسب توقع وہ اکیلا تھا۔ وہ فل بوٹ پہنے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ اوور کوٹ کی جیبوں میں تھے۔ بظاہر یہ عام سا تھا، مگر ہم جانتے تھے کہ عام نہیں ہے۔ کوٹ کی کم از کم ایک جیب میں آتشی ہتھیار موجود تھا، اور غالباً یہ وہی خوفناک نال والا کولٹ 45 تھا۔ تہہ خانے میں اترتے ہی ابراہیم نے سب سے پہلے گڑھے کا معائنہ کیا، پھر ہمارے کمرے کے دروازے پر پہنچا اور قفل کھول دیا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ رات بھر جاگتا رہا ہے۔ اس کے چہرے سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنے غیر معمول ہیجان پر کافی حد تک قابو پا چکا ہے۔ اس نے بے تکلفی سے ہمارے کمرے میں کرسی سنبھال لی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں اس کے ہونٹوں میں سگریٹ نہیں دیکھ رہا تھا۔ غالباً وہ پینا بھی چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے اسے اپنے ہاتھوں کو مصروف کرنا پڑتا، اور فی الحال وہ اس قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ کچھ دیر خالی نگاہوں سے ہیٹر کی سرخ روشنی کو گھورتا رہا، پھر بے حد ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، ان باکسز تک پہنچنے کے لیے میں نے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ تفصیل بتانے لگا تو شاید سارا دن گزر جائے۔ ان دونوں باکسز کا تعلق میرے بزرگوں سے ہے۔ کیا تعلق ہے؟ میرے خیال میں اس بارے میں جاننا تمہارے لیے اہم نہیں، اور ویسے بھی یہ رودات تمہارے لیے غیر دلچسپ ثابت ہوگی۔ بس اتنا سمجھ لو کہ ان باکسز پر اگر اس دنیا میں کوئی اپنا حق جتا سکتا ہے تو وہ میں ہوں۔ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر اس نے ہمارے تاثرات دیکھے اور گہری سانس لے کر بولا، تم تینوں میرے بھروسے کے آدمی ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھ پر بھروسہ کرو، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم اپنے دل ایک دوسرے کے بارے میں صاف کر لیں۔ دیکھو، میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں، میری کسی بات کا برا مت ماننا۔ دولت ایسی چیز ہے کہ دل و دماغ کو جکڑ کر بندے کی نیت کو ڈانو ڈول کر دیتی ہے۔ میں نے دل میں کہا، بے شک ایسا ہی ہوتا ہے، ورنہ تو ارجمند بانوں کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر یہاں چوری چھپے کھدائی نہ کرواتا۔ ہو سکتا ہے تم میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ مجھے ٹھکانے لگا کر یا بے بس کر کے یہ صندوق اڑائے جا سکتے ہیں۔ کوئی ایسا سوچے گا تو یہ اس کی سنگین غلطی ہوگی۔ ان صندوقوں کے پیچھے کون کون لوگ ہیں اور وہ کہاں کہاں گھات لگائے بیٹھے ہیں تم کچھ نہیں جانتے، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ میرے تمہارے جیسے 150 آدمیوں کو چٹکیوں میں اڑا سکتے ہیں۔ میں تمہاری مردانگی اور دلیری پر شک نہیں کر رہا، صرف تمہیں بے خبری سے آگاہ کر رہا ہوں۔ یہ صرف میں جانتا ہوں کہ ان صندوقوں کو اس حویلی سے کیسے نکالا جائے گا، کہاں رکھا جائے گا، اور کن کن لوگوں کو حصہ ادا کرنے کے بعد یہ دولت کہلائی جا سکے گی۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ تم لوگ میرے ساتھ پورا تعاون کرو گے، اور جیسے اب تک نیک نیتی کے ساتھ میرا ساتھ دیتے رہے ہو، آئندہ بھی دو گے۔ آئندہ سے میری مراد یہ نہیں کہ میں ہفتوں یا مہینوں تم سے کام لینا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے اب یہ صرف 1 یا 2 دن کی بات ہے، اور اس 2 دن کی محنت کا معاوضہ تمہیں تمہاری توقع سے بڑھ کے ملے گا۔ مجھے یقین ہے تم ہی نہیں، تمہاری اولاد بھی اپنی تمام زندگی عیش و آرام سے گزار سکے گی۔ کہو، دل میں ہلچل محسوس ہو رہی ہے یا نہیں؟ صفدر بولا، ہم تو خود کو خوش قسمت سمجھ رہے ہیں جناب کہ آپ جیسے بڑے آدمی کی خدمت کا ہمیں موقع ملا۔ ہم آپ کے وفادار ہیں، اور اللہ نے چاہا تو بڑی سے بڑی آزمائش میں سرخرو ہو کر دکھائیں گے۔ لیکن یہ سوال بار بار میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ یہ اتنی ساری دولت یہاں کیسے پہنچی اور کس نے دفن کی؟ میں نے کہا نا، یہ جاننا تمہارے لیے اہم نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ دولت ہے اور اس میں تمہیں اتنا کچھ ملنے والا ہے کہ پھر تمہیں کبھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسے میں بڑی طاقت ہے راجو، عیش و آرام کی زندگی، مستقبل کا تحفظ، عزت و احترام، نام و ناموس، دین و دنیا کی بھلائی، یہ سب کچھ پیسے کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ 2 دن بعد تم وہی ہوگے جو آج ہو، لیکن دنیا تمہارے لیے بدل چکی ہوگی۔ تم زندگی کا ایک نیا رخ دیکھو گے۔ روٹی کی فکر، مقدموں کا ڈر، مشقت کی اذیت، کچھ تمہارے نزدیک نہیں پھٹک سکے گا۔ اگر تم اس ماحول سے جان چھڑا کر امریکہ یا کینیڈا وغیرہ نکلنا بھی چاہو تو تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ذرا سوچو، امریکہ یا کینیڈا کے کسی خوبصورت شہر میں تمہارا اپنا مکان ہو، باسہولت کاروبار ہو، نئی نئی رنگرلیاں ہوں، تو پھر جھنگ کے ان کھیتوں خرابوں میں کھیس کی بکل مار کر سہمے پھرنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ بتاؤ، ہے کوئی ضرورت؟ ہم تینوں نے شد و مت سے نفی میں سر ہلایا، اور زری گل کی آنکھوں میں تو باقاعدہ مسرت کی چمک نمودار ہو گئی۔ ابراہیم نے کلائی کی گھڑی پر نگاہ دوڑائی اور چونک کر کھڑا ہو گیا۔ پرجوش لہجے میں بولا، 10 بجنے والے ہیں، آج ہمیں بہت کام کرنا ہے۔
یہ سارے صندوق گڑھے سے باہر نکالنے ہیں اور پھر اس گڑھے کو پر بھی کرنا ہے. چلو فٹافٹ کپڑے بدل لو تم لوگ. ہم تینوں افراہیم کے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے، پھر جلدی جلدی کپڑے بدلے اور کمرے سے باہر نکل آئے. افراہیم ہمیں لے کر گڑھے کے کنارے پہنچا. رات میں پھر کچھ پانی گڑھے میں جمع ہو چکا تھا. افراہیم نے مجھے گڑھے میں اتارا. صفدر اور زریگل کو ہدایت کی کہ وہ پانی اور کیچڑ سے بھری ہوئی بالٹیاں اوپر کھینچیں. ناشتے اور چائے کے بعد ہم خود کو تازہ دم محسوس کر رہے تھے. 10 منٹ کے اندر ہم نے گڑھے کو صاف شفاف کر دیا. اب افراہیم نے صفدر کو بھی گڑھے میں بھیج دیا. افراہیم کی ہدایت پر ہم نے پیٹی کا ڈھکنا کھولا اور پہلا صندوق رسی سے باندھ کر اوپر بھیج دیا. صندوق وزنی تھا، لیکن یہ وزن ریت یا مٹی کا نہیں، زر و جواہر کا تھا، لہٰذا اسے کھینچنے میں زریگل اور افراہیم نے زیادہ دشواری محسوس نہیں کی. خاص طور پر افراہیم کے بازوؤں میں تو بجلیاں تڑپ رہی تھیں. ساگوان کے صندوق کے بعد پیتل کے صندوق کی باری آئی. اس صندوق میں ہینڈل موجود تھا. رسی باندھنے میں کوئی مشکل ہوئی نہ اسے اوپر کھینچنے میں زیادہ وقت لگا. قریباً 2 گھنٹے میں ہم نے تانبے کی پیٹی سے 13 عدد صندوق نکال کر اوپر پہنچا دیے. بعد میں خالی پیٹی کے گرد رسی لپیٹی گئی اور اسے بھی کسی نہ کسی طرح کھینچ کر باہر نکال لیا گیا. اب 12 بج چکے تھے. کچھ دیر دم لینے کے لیے ہم گڑھے سے باہر نکل آئے. یہاں تہخانے کے وسط میں فرش پر صندوقوں کا انبار لگ چکا تھا. ان سب صندوقوں پر نام لکھے ہوئے تھے. یہ ہندو سیٹھوں اور زمینداروں کے نام تھے اور ان سب کا تعلق رحیم یار خان کے گرد و نواح سے تھا. ابلے ہوئے انڈے کھا کر اور 2 پیالیاں کڑک چائے کی پی کر میں اور صفدر ایک بار پھر گڑھے میں اتر گئے. اب دوسری پیٹی کے لیے کھدائی کرنا تھی. یہ بات اب تک صاف ہو چکی تھی کہ گڑھے میں صرف 2 ہی پیٹیاں ہیں. ہمارے سپرویژن کے لیے افراہیم بھی گڑھے میں اتر آیا. کسی اور بیلچے کی مدد سے ہم نے دوسری پیٹی کے ارد گرد سے مٹی ہٹانا شروع کی. یہ بھی اسی سائز اور ساخت کی پیٹی تھی. کنڈوں میں پیتل کے تالے لگے تھے اور ایک تالے میں چاندی کا تعویذ جھول رہا تھا. قریباً 3 فٹ تک کھدائی ہو چکی تو صفدر اوپر چلا گیا اور زریگل کے ساتھ مل کر مٹی اوپر کھینچنے لگا. افراہیم بالٹیاں بھر رہا تھا. اس کا سارا لباس مٹی اور گاڑے میں لتھڑ چکا تھا. کھدائی کے بعد پیٹی کے تالے توڑنے کا مرحلہ آیا. سابقہ تجربے کی روشنی میں ہم نے تالے توڑنے میں زیادہ وقت صرف نہیں کیا، لیکن ڈھکنا اٹھانے کا مرحلہ ایک بار پھر کٹھن ثابت ہوا. کدال، کسی، بیلچا، کھرپا ہر شے استعمال کی گئی اور کوشش بسیار کے بعد ہم قریباً 1 گھنٹے میں یہ پہاڑ سر کرنے میں کامیاب ہوئے. آخر سم کھلا اور ہمیں ایک بار پھر قیمتی صندوقوں کی جھلک نظر آئی. اس پیٹی میں بھی 3 صندوقوں کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے. پہلا صندوق جو ہم نے کھولا تو وہ نصف خالی تھا. یقینی بات تھی کہ اس میں سے بہت سا سامان نکال لیا گیا ہے، تاہم باقی دونوں صندوق لبالب بھرے ہوئے تھے. وہی شاہانہ ٹھاٹ باٹ والی اشیاء تھیں. ہیروں جڑے ڈیکوریشن پیس، طلائی گہنے، موتیوں کے سیٹ. ایک صندوق میں اہم کاروباری کاغذات اور کچھ عدالتی فیصلوں کی نقول بھی تھی. اسی طرح ایک صندوق میں دیگر گراں قدر اشیاء کے علاوہ کرشن کی ایک طلائی مورتی بھی رکھی تھی. ان قیمتی اشیاء کو چھوتے ہوئے افراہیم کی انگلیاں لرز رہی تھیں اور اس کے تمتماتے چہرے پر خون کی سرخی دھاریں مار رہی تھی. حسب سابق ہم نے اس پیٹی کے صندوقوں کو بھی بذریعہ رسی اوپر پہنچانا شروع کیا. 40 فٹ گہرے کنویں سے 20 یا 30 کلو گرام وزنی صندوق کو اوپر کھینچنا آسان کام نہیں تھا. صندوق گڑھے کے ناہموار کنارے سے رگڑ کھاتے جاتے تھے اور کسی وقت راستے میں اٹک بھی جاتے تھے. ایسے میں مجھے سیڑھی پر چڑھ کر انہیں آگے پیچھے کرنا ہوتا. اس مشکل کا اصل حل تو چرخی تھی، تاہم عارضی حل ہم نے یہ نکالا کہ گڑھے کے ایک کونے کو لکڑی کے چند تختوں سے ڈھانپ دیا اور رسی کھینچنے والے ان تختوں پر کھڑے ہو گئے. یوں صندوق گڑھے کے کنارے رگڑ کھانے سے محفوظ ہو گئے. 5-6 صندوق اوپر پہنچ گئے تو افراہیم بھی صفدر اور زریگل کا ہاتھ بٹانے کے لیے اوپر چلا گیا. سپہر 4 بجے تک ہم تمام صندوق اوپر پہنچا چکے تھے. دوسری پیٹی گڑھے کے اندر ہی رہنے دی گئی، جس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ پہلی پیٹی بھی گڑھے میں ہی پھینک دی جائے گی اور یہ صندوق یہاں سے پیٹیوں کے بغیر روانہ ہوں گے. افراہیم نے بتایا کہ ابھی 2-2.5 گھنٹوں میں گاڑی یہاں پہنچ جائے گی. ہم تمام صندوق زینوں کے قریب ترتیب سے رکھ دیں تاکہ روانگی کے وقت صندوق لوڈ کرنے میں دقت نہ ہو. ہم نے اس ہدایت کے مطابق صندوق زینوں کے قریب جوڑنے شروع کیے. ان میں سے 2-3 صندوق خاص طور پر بہت وزنی تھے. معلوم نہیں ان کوزوں میں کون کون سے دریا بند تھے. مدتوں خزانوں کی تلاش ہمیشہ سے بچوں بڑوں کی کہانیوں کا دل پسند موضوع رہا ہے. ٹریجر آئلینڈ میں نے لڑکپن میں پڑھی تھی. بعد ازاں کچھ اور معروف کہانیاں
کنگ سولومن مائنز، ٹریجر آف اسکیئر لینڈ اور کچھ دوسری کتابیں میری نظر سے گزری تھیں۔ ایسی کتابیں صرف پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، میں نے بھی پڑھی تھیں۔ کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک روز بذات خود مجھے بھی جھنگ کے نوا میں اس سے ملتی جلتی صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا، اور ایک سیلن زدہ تہہ خانے میں زر و جواہر سے بھرے ہوئے صندوق میرے ارد گرد تاش کے پتوں کی طرح بکھرے ہوں گے۔ وہ 6 عدد صندوق جن کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے افراہیم تہہ خانے سے باہر لے گیا۔ باقی تمام صندوق ہم نے زینوں کے قریب ترتیب سے رکھ دیے۔ اب افراہیم نے ہدایت کی کہ تانبے کی خالی پیٹی واپس گڑھے میں پھینک دی جائے۔ یہ ہدایت میری توقع کے عین مطابق تھی۔ ہم تینوں نے پیٹی اٹھائی اور اسے گڑھے کے کنارے سے نیچے لڑکا دیا۔ وزنی پیٹی ایک گونجدار دھماکے کے ساتھ گڑھے میں رکھی دوسری پیٹی پر جا گری۔ اگر یہ دھماکہ تہہ خانے سے باہر ہوتا تو یقیناً دور دور تک سنا جاتا۔ کئی سیکنڈ تک فضا میں صوتی لہروں کا ارتعاش باقی رہا۔ افراہیم نے کہا، ابھی کچھ اور سامان بھی نیچے پھینکنا ہے، تم لوگ چائے وغیرہ پی لو، میں 5 منٹ میں واپس آتا ہوں۔ حسب معمول وہ ہمیں تہہ خانے میں بند کر کے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد یہ بات ہماری سمجھ میں آئی کہ وہ صندوق جن کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے افراہیم باہر کیوں لے گیا۔ وہ ہمیں ان کھلے صندوقوں کے ساتھ تہہ خانے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ہر چیز پر اس کی گہری نظر تھی، اور وہ اپنے گرد و پیش سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں تھا۔ سردی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا تہہ خانے سے باہر سورج 4 بجے ہی غروب ہو گیا ہے۔ جب تک ہم مصروف رہے تھے جسم گرم رہا تھا، اب فراغت ملتے ہی رگوں میں خون جمنے لگا۔ ہیٹر کے گرد جمع ہو کر ہم نے گرما گرم چائے کا سہارا لیا۔ جب ہم آخری گھونٹ لے رہے تھے، تہہ خانے سے باہر کسی شے کے گھسیٹے جانے کی آوازیں آئیں۔ میں لپک کر زینوں پر پہنچا۔ یہ آواز دروازے کے بالکل پاس سے آ رہی تھی۔ غالباً یہاں کوئی تیسری پیٹی بھی موجود تھی جسے گھسیٹ کر دروازے کی جانب لایا جا رہا تھا۔ 2-3 منٹ بعد تہہ خانے کا دروازہ کھلا۔ کھولنے والا افراہیم ہی تھا۔ اس کے کوٹ اور سر پر پانی کے چھینٹے دیکھ کر ہمارے اس خیال کی تصدیق ہو گئی کہ سورج آج 4 بجے ہی غروب ہو گیا ہے۔ در حقیقت باہر بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش ہو رہی تھی، جس کے کچھ آثار افراہیم کے لباس پر بھی نظر آ رہے تھے۔ افراہیم نے ہم تینوں کو باہر بلایا۔ آسمان دور تک بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور در و دیوار شام سے پہلے ہی تاریک ہو رہے تھے۔ آہنی دروازے کے پاس ہی ایک جستی پیٹی اور اٹیچی کیس رکھا تھا۔ اس کے علاوہ سیمنٹ کی ایک بوری اور ایک بڑے ترپال میں 6-7 کڑھائیاں ریت بھی یہاں موجود تھی۔ فوری طور پر اس بلڈنگ مٹیریل کا کوئی استعمال ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ افراہیم کی ہدایت پر سب سے پہلے ہم نے ریت اور سیمنٹ تہہ خانے میں پہنچایا۔ اس کے بعد اٹیچی کیس افراہیم نے خود اٹھایا اور جستی پیٹی کے بارے میں حکم ہوا کہ ہم تینوں اسے زینوں سے نیچے اتار دیں۔ پیٹی زیادہ وزنی نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس میں لحاف وغیرہ رکھے گئے ہیں۔ ہم تینوں اسے بآسانی تہہ خانے میں لے آئے۔ پیٹی بہت پرانی نہیں تھی اور اس میں چائنا کا جدید تالا لگا ہوا تھا۔ اٹیچی کیس بھی بالکل نئے ماڈل کا تھا۔ اس کا ڈھکنا ریگزین کا تھا اور زیادہ تنا ہوا نہیں تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اٹیچی میں گنجائش سے کم سامان رکھا گیا ہے۔ افراہیم نے ریت اور مٹی کے ڈھیر پر چڑھ کر اٹیچی کیس اندر پھینک دیا۔ اس کے بعد ہمیں حکم ہوا کہ ہم پیٹی گڑھے میں لڑکا دیں۔ اچانک میری نگاہ پیٹی کے کونے پر ایک سرخ دھبے پر پڑی اور ایک جھماکہ سا میرے ذہن میں ہوا۔ اس سوال کا جواب مل گیا جو پیٹی دیکھنے کے بعد سے مسلسل میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ بعض اوقات مشکل سوال ایسے ہی آسانی سے حل ہو جایا کرتے ہیں۔ اس پیٹی میں کیا تھا؟ اس پیٹی میں خانہ بدوش لڑکی کی لاش تھی، وہ لڑکی جو کل صبح افراہیم کے ہاتھوں ہلاک ہوئی تھی۔ ہمیں توقع تھی کہ افراہیم اس بدنصیب کی لاش اس عمیق گڑھے میں چھپانے کی کوشش کرے گا، لیکن واقعات کی تیزی اور کام کی افراتفری میں پیٹی دیکھ کر ہمیں بھی خیال نہیں آیا کہ اس میں لڑکی کی لاش ہو سکتی ہے۔ اب پیٹی کے ایک کونے پر خون کے دھبے دیکھے تو میرا ذہن فوراً کل کے سانحے کی جانب چلا گیا۔ میں نے کنکھیوں سے صفدر کی طرف دیکھا۔ مجھے دیکھتے پا کر اس نے میری نظروں کا تعاقب کیا اور پیٹی کے کونے پر خون کا داغ دیکھ لیا تھا۔ غالباً رنگے ہاتھوں سے پیٹی کا ڈھکنا بند کرنے والے نے یہ نشان یہاں چھوڑ دیا تھا۔ اب صفدر کا ذہن بھی تیزی سے اسی نتیجے کی طرف سفر کر رہا تھا جس تک چند سیکنڈ پہلے میں پہنچ چکا تھا۔ پھر ذہن کا یہ سفر اختتام پذیر ہوا۔ صفدر کے چہرے پر ایک رنگ سا کے گزر گیا۔ اس نے ایک ہراساں نظر مجھ پر ڈالی اور ڈگمگا سا گیا۔ کچھ کہنے سننے کا موقع نہیں تھا۔ افراہیم ہمارے سر پر کھڑا پوری طرح چوکس تھا۔ پیٹی کو ریت اور مٹی کے ڈھیر پر چڑھانا دشوار ثابت ہو رہا تھا۔ وہ ایک خطرناک زاویے سے ایک طرف کو جھکی ہوئی تھی۔ اب میں نے غور کیا تو پیٹی کے اندر سے ایک ناگوار سی بو امڑتی محسوس ہوئی۔
اس میں شک و شبے کی گنجائش نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی کہ پیٹی میں لڑکی کی لاش ہے۔ کھینچ تان کر ہم پیٹی کو گڑھے کے کنارے پر لے گئے اور پھر ابراہیم کے اشارے پر اسے اندر لڑکا دیا۔ حسب سابق ایک بار پھر پرشور دھماکے سے تہہ خانہ گونج اٹھا۔ جستی پیٹی پہلو کے بل دونوں پیٹیوں کے اوپر گری اور ایک جانب سے پچک کر رہ گئی۔ گڑھے میں گرنے سے چھوٹا اٹیچی کیس کھل گیا تھا اور اب وہ اس نچلی پیٹی پر اوندھا پڑا تھا۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ اس میں بوسیدہ کپڑوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ اٹیچی کیس ابراہیم نے غالباً ڈرامے میں رنگ بھرنے کے لیے نیچے پھینکوایا تھا، ورنہ پیٹی کے سوا اسے اور نیچے کچھ نہیں پھینکنا تھا۔ اس نے لاش ٹھکانے لگانے کے سلسلے میں بڑی چال بازی سے کام لیا تھا، اور یہ چال بازی یقیناً کارگر ہوتی اگر صرف ایک روز پہلے ہم اس حقیقت سے آگاہ نہ ہو چکے ہوتے کہ ابراہیم ایک بدنصیب کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ چکا ہے۔ شام 5 بجے ہم نے گڑھے کو بند کرنے کا عمل شروع کیا۔ ظاہر ہے گڑھا کھودنے کے بعد اسے بھرنا کہیں آسان تھا۔ ہم کسیاں استعمال کر رہے تھے اور ابراہیم بھی ہمارے ساتھ جتا ہوا تھا۔ گڑھے میں گرنے والی مٹی کا ہر ذرہ اس جرم کو عمیق گہرائی میں دفن کر رہا تھا جس کا ارتکاب کل صبح ایک بااثر شخص نے اس چار دیواری میں کیا تھا۔ اپنے جیون ساتھی کی تلاش میں بھٹکتی ہوئی اس لڑکی سے اس بااثر شخص نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے جیون ساتھی سے اس کو ملائے گا، اور کل صبح اس نے بڑی بے رحمی سے یہ وعدہ پورا کر دیا تھا۔ گڑھے کی بھرائی کے دوران 7 بجے کے قریب ابراہیم چند منٹ کے لیے تہہ خانے سے باہر گیا اور واپس آ کر اس نے بتایا کہ ہمیں یہاں سے لے جانے والا ٹرک پہنچ گیا ہے۔ ٹرک کی آمد کے بعد ہمیں زیادہ تیزی سے ہاتھ چلانے کی ہدایت جاری ہوئی۔ کنارے کی مٹی تو اب گڑھے میں گرائی جا چکی تھی، باقی مٹی قدرے فاصلے پر تھی اور اسے کسیوں سے کھینچ کر گڑھے تک لانا پڑتا تھا۔ پوری تندہی کے باوجود ہم رات 10 بجے سے پہلے کام ختم نہیں کر سکے۔ گڑھا مٹی سے بھر کر فرش کے برابر ہو گیا تو اگلا مرحلہ شروع ہوا۔ تہہ خانے میں بکھری ہوئی اینٹوں کو گڑھے پر اس طرح جوڑا گیا کہ ان کی بالائی سطح فرش کے برابر ہو گئی۔ اس دوران صفدر اور زری گل سیمنٹ اور ریت سے برا بھلا مسالہ تیار کر چکے تھے۔ اس مسالے کو اینٹوں پر انڈیل کر ایک گرمالہ نما لکڑی سے ہموار کیا گیا اور پختہ فرش کی شکل دے دی گئی۔ گڑھا پر ہونے کے باوجود بہت سی مٹی بچ گئی تھی۔ یہ مٹی ہم نے کسیوں کی مدد سے گڑھے کے نیم خشک فرش پر ارد گرد و نواح میں بکھیر دی۔ اب کم از کم بادی النظر میں یہ اندازہ کرنا ممکن نہیں تھا کہ اس تہہ خانے میں چند روز پہلے ایک عمیق گڑھا کھودا گیا تھا۔ رات کا کھانا ہم نے 12:30 بجے کھایا۔ کھانے کے بعد تازہ دم ہونے کے لیے ابراہیم اور زری گل نے مینوشی کا سہارا لیا، جبکہ ہم نے کڑک چائے اور سگریٹ پر اکتفا کیا۔ چائے بنانے میں صفدر کو کمال حاصل تھا۔ چائے میں ایسی جان ڈال دیتا تھا کہ مردہ بھی چکھ لے تو زندہ ہو جائے۔ 2 پیالیوں نے ہمیں اثر نو چاقو چوبند کر دیا۔ ابراہیم نے ہمیں بھی دفتر انگور کے حوالے سے دعوت گناہ دی، لیکن فوراً ہماری معذرت بھی قبول کر لی۔ میں نے اور صفدر نے یہ مشترکہ موقف اختیار کیا کہ پینے پلانے کے بعد ہم دونوں کے لیے کوئی ڈھنگ کا کام کرنا ممکن نہیں رہتا۔ ہمارے اس موقف کو تقویت بخشنے کے لیے زری گل نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ یہ ٹھیک کہتا ہے جناب، مردہ بولے گا تو کفن پھاڑ کے بولے گا۔ یہ دونوں پیتا تھوڑا ہے اور آؤٹ زیادہ ہوتا ہے۔ پیتے ہی کچا پکا گوشت مانگنے لگے گا اور نہ ملے تو آپس میں مارا ماری کرے گا یا مردار کی طرح گر کر سو جائے گا۔ صفدر نے کہا، یہ ٹھیک ہے لیکن تم بھی ذرا احتیاط برتو تو بہتر ہے۔ زیادہ چڑھاؤ گے تو لیلا لیلا کہہ کر ستونوں سے بغلگیر ہونے لگو گے۔ لاہور والا تماشا یاد ہے نا؟ زری گل جھیپ کر خاموش ہو گیا۔ میں نے صفدر سے دبی آواز میں پوچھا کہ لیلا کا کیا چکر ہے؟ صفدر مسکرایا، بتاؤں گا کسی وقت آپ کو۔ اس وقت 1 بجا تھا جب ابراہیم نے تہہ خانے کا دروازہ کھولا اور ہمیں لے کر باہر آ گیا۔ سرد ہوا ہڈیوں میں گھستی چلی جا رہی تھی۔ آسمان پر گہرے بادل تھے اور بوندا باندی جاری تھی۔ دروازے کے بالکل قریب ایک ٹرک یوں کھڑا تھا کہ اس کا رخ حویلی کے گیٹ کی جانب تھا اور پشت کا ڈھکنا، جسے ڈالا کہا جاتا ہے، نیچے گرا ہوا تھا۔ ٹرک کے پاس ایک لمبا تڑنگا پنجابی ڈرائیور مؤدب کھڑا تھا۔ اس نے کمبل کی بکل مار رکھی تھی اور سر پر گرم ٹوپی تھی۔ کسی قریبی بلب کی روشنی میں دراز کا ڈرائیور کا دراز تر سایہ تہہ خانے کے دروازے تک پہنچ رہا تھا، جیسے تجسس سے مجبور ہو کر اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پہلی نظر میں لگا کہ ڈرائیور سگریٹ پی رہا ہے، لیکن یہ وہ جمی ہوئی سانسیں تھیں جو ہم سب کے منہ سے خارج ہو رہی تھیں۔ ڈرائیور کے چہرے پر سب سے نمایاں چیز اس کی بہت بڑی ناک تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ علیحدہ سے اس کے چہرے پر رکھی ہوئی ہے۔ ٹرک کے قریب ایک طرف گنوں کا بہت اونچا ڈھیر لگا تھا،
یہ گنے گٹھوں کی شکل میں تھے اور اندازہ ہوتا تھا کہ اسی ٹرک سے اتارے گئے ہیں۔ ٹرک کے پاس جا کر دیکھا تو یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ ٹرک کے اندر ابھی گنے کے بہت سے ٹکڑے اور چھلکے وغیرہ موجود تھے۔ ٹرک کی باڈی میں جیسے گنوں کی مہک رچی بسی تھی۔ افراہیم نے ڈرائیور سے تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ دل محمد ہے، ہمارے کارخانے میں کام کرتا رہا ہے، بہت محنتی بندہ ہے۔ سارا ٹرک اس اکیلے نے خالی کیا ہے، 8-9 بجے سے لگا ہوا ہے، اب کہیں جا کر فارغ ہوا۔ پھر وہ دل محمد سے مخاطب ہو کر بولا، دل محمد، اب ان کا ہاتھ بٹاؤ، اندر کچھ صندوق پڑے ہیں، وہ ٹرک کے اگلے حصے میں رکھنے ہیں اور ان کے اوپر یہ سارا کماڈ ڈالنا ہے۔ جو حکم سرکار۔ دل محمد نے بے دام غلام کی طرح کہا اور ہماری طرف دیکھنے لگا۔ ہم چاروں واپس تہخانے میں داخل ہوئے اور صندوق اٹھا اٹھا کر ٹرک پر لادنے لگے۔ تہخانے کے صندوق ٹرک میں آ گئے تو ان 6 صندوقوں کی باری آئی جو افراہیم احتیاطاً تہخانے سے باہر لایا تھا، اور اب ایک وہ قریبی کمرے میں پڑے تھے۔ ان صندوقوں کے گرد نائلون کی رسیاں باندھ کر انہیں سیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ہم چاروں نے ایک ہی پھیرے میں یہ صندوق بھی ٹرک میں پہنچا دیے۔ اس کے بعد کماد یعنی گنے چڑھانے کا کام شروع ہوا۔ ٹرک کے پچھلے حصے میں 2 تختے اس طرح رکھ دیے گئے تھے کہ اوپر چڑھنے میں دشواری پیش نہیں آتی تھی۔ ہم نے گٹھے کندھوں پر اٹھا اٹھا کر اندر پہنچانے شروع کر دیے۔ دل محمد انہیں شتابی سے جوڑتا چلا گیا۔ وہ گنوں کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں ماہر دکھائی دیتا تھا۔ اس کی زیر نگرانی 1 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے تمام گنا ٹرک پر لاد دیا۔ جو گنے بچ گئے وہ افراہیم کی ہدایت پر ہم نے تہخانے میں پھینک دیے۔ اس کام کے دوران بوندا باندی جاری رہی تھی اور ہمارے تمام کپڑے بھیگ چکے تھے، لیکن چونکہ ہم مشقت کا کام کر رہے تھے اور بڑی تیزی سے کر رہے تھے، اس لیے زیادہ سردی محسوس نہیں ہوئی۔ اب رات کے 2:30 بج چکے تھے اور گنوں سے بھرا ہوا یہ خستہ حال ٹرک نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہونے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ افراہیم کے آرڈر پر ہم تینوں نے کیچڑ اور ریت میں لتھڑے ہوئے کپڑے بدل لیے۔ نیم گرم پانی سے اچھی طرح منہ، سر اور ہاتھ پاؤں دھو کر اور گرم چادریں اوڑھ کر ہمارے حلیے پہلے سے کافی بہتر ہو گئے۔ زری گل کا حلیہ زیادہ خراب نہیں ہوا تھا، بہرطور اس نے بھی نیم گرم پانی سے پورا حصہ لیا اور نصف غسل کر کے خود کو تازہ دم کر لیا۔ کپڑے بدل کر ہم باہر آئے تو ڈرائیور دل محمد ٹرک میں سوار ہو رہا تھا۔ سردی بہت زیادہ تھی، لہٰذا روانگی سے پہلے اس نے انجن گرم کر لینا مناسب سمجھا تھا۔